السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ مائرہ میرے چچا کی بیٹی تھی۔ اس کی پیدائش پر بزرگوں نے طے کیا تھا کہ وہ اس کی شادی میرے بھائی احسن سے کریں گے۔ چچا کی ملازمت ایسی تھی کہ ان کا تبادلہ مختلف شہروں میں ہوتا رہتا تھا، لہٰذا وہ کم دنوں کے لیے آبائی شہر آتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، ہم سبھی بڑے ہو گئے۔ اب مائرہ اور احسن بھائی کی شادی کا معاملہ زیر بحث لایا گیا اور چچا جان نے رشتے کے لیے والد پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ والد صاحب نے بیٹے سے بات کی۔ احسن نے کہا کہ میں مائرہ سے شادی نہیں کروں گا۔ اس پر والد صاحب ناراض ہو گئے، کہا کہ تم نے بہنوں کے بارے میں سوچا ہے؟ ہمارے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، اگر تم ان کی بیٹی سے شادی نہ کرو گے تو تمہارے چچا بھی ہماری لڑکیوں کا رشتہ نہیں لیں گے، تب ہمیں لامحالہ غیروں کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ والدہ نے بھی یہی بات کہی، بیٹے سے التجا کی کہ وہ مائرہ سے شادی کرنے پر راضی ہو جائے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ ماں کی بات کو رد نہ کر سکے اور مائرہ سے شادی پر راضی ہو گئے، جبکہ انہیں یہ لڑکی قطعی پسند نہ تھی۔ ان کے اس کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی نہ تھی اور کچھ آزاد خیال اور فیشن کی دلدار تھی، جبکہ بھائی کو سادگی پسند تھی۔ اس کے علاوہ مائرہ کے بارے میں کچھ غلط قسم کی باتیں بھی اڑ گئی تھی جو احسن کی کانوں تک پہنچ چکی تھی۔ وہ اس وجہ سے بھی اس کے ساتھ شادی سے گریزاں تھے۔ بلا شبہ مائرہ ایک لاابالی اور فضول خرچ لڑکی مشہور تھی۔ بھائی نے ماں سے کہا، صرف بہنوں اور آپ کی خاطر دل پر پتھر رکھ رہا ہوں، ورنہ مائرہ مجھے ذرا بھی پسند نہیں ہے۔ بہرحال مائرہ اور ارحم کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد میری دو بہنوں کی شادیاں بھی چچا کے بیٹوں سے ہو گئی۔ 3 گھر تو بس گئی لیکن سکون لٹ گیا۔ حالانکہ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس شادی کو ہر صورت نبھائے گا کیونکہ بہنیں اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ میرے بھائی نے بیوی کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر مائرہ کا دل ہمارے گھر میں نہ لگا۔ اس کا رویہ ہر کسی سے سرد رہا۔ دراصل وہ بھی بھائی سے شادی نہ کرنا چاہتی تھی، بلکہ جہاں ملازمت کرتی تھی وہاں کے ایک افسر سے دلی وابستگی ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، مگر چچا نے بیٹی کی ایک نہ چلنے دی اور زبردستی احسن سے بیاہ دیا۔ اس زبردستی کی شادی کا یہ انجام ہوا کہ مائرہ نے ہمارے گھر کو اپنا گھر نہ جانا، آئے دن بہانہ بنا کر میکے جا کر رہنے لگی۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹی سے نواز دیا، لیکن ممتا بھی اس کے دل میں شوہر اور گھر سے محبت پیدا نہ کر سکی۔ اس کے دل میں ابھی تک اپنے کلی کی محبت موجود تھی۔ وہ ایک ماہ میں بامشکل 10 روز ہمارے گھر رہتی، باقی دن میکے میں گزارتی۔ اس کے والدین سمجھاتے مگر اس پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ اس وجہ سے بھائی کو اور پریشانی رہتی کہ آخر اس کی بیوی اپنے گھر میں کیوں نہیں رہتی۔ وہ ان دنوں بہت افسردہ اور پریشان رہنے لگے تھے، گاڑی بھی ٹھیک سے نہیں چلا پاتے تھے، باتیں کرتے کرتے کھو جاتے۔ یہی حال ان کا گاڑی ڈرائیو کرتے وقت ہوتا تھا، انہیں یاد ہی نہ رہتا تھا کہ وہ روڈ پر ہیں اور گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں۔ بالآخر ان کی اس ذہنی کیفیت نے ایک دن ان کی زندگی چھین لی۔ دفتر کے کسی کام سے وہ سرگودا جا رہے تھے کہ راستے میں ایک جیپ سے ٹکرا گئے، گاڑی بے قابو ہو کر سڑک پر لگی۔ ان دنوں والد صاحب سعودیہ عربیہ میں تھے، جہاں وہ ایک کمپنی میں ملازمت کر رہے تھے۔ انہیں بیٹی کی وفات کی اطلاع ملی تو فوراً آ گئے۔ یہ صدمہ ان کے اور ہم سب کے لیے جان کا تھا، جسے سہنا کسی قیامت سے کم نہیں تھا، مگر سہنا ہی تھا۔ جب ذرا صدمے سے سنبھلے تو والد صاحب نے دادا سے بینک بیلنس کے بارے میں پوچھا، کیونکہ وہ پیسے دادا جان کے اکاؤنٹ میں ڈلواتے تھے۔ دادا جان نے بتایا کہ کچھ ہی رقم باقی ہے، گھر پر خرچہ ہوتا رہا ہے۔ امی کو تو ابو کی کمائی کے بارے میں کچھ علم نہ تھا، انہیں اتنا خرچہ دیا جاتا کہ بامشکل گزارا ہوتا تھا۔ میرے والد کی محنت شاخہ کی کمائی کا کوئی حساب نہ تھا، کیونکہ وہ اپنے والد سے حساب بھی نہ پوچھ سکتے تھے۔ اب وہ خالی دامن تھے۔ بیٹی کی جوان موت کے صدمے نے ان کی ہمت چھین لی تھی اور اس سانحہ دل خراش کے سبب ان کی ایسی حالت تھی جیسے کسی نے ان کے جسم سے تمام خون نچوڑ لیا ہو۔ اپنی امیدوں کے اکلوتے چراغ کے بجھ جانے پر موت کی آرزو کرنے لگے تھے، مگر اپنی نہیں کسی اور کی زندگی جینے پر مجبور تھے۔ مائرہ بھابھی صرف بھائی کی میت اٹھنے کے دن آئی، پھر دوبارہ ہمارے گھر کا رخ نہ کیا۔ اللہ ایسے امتحان میں کسی کو نہ ڈالے۔ ان دنوں ہمارے دل پر سوگواری چھائی رہتی تھی۔ امی احسن بھائی کو یاد کر کے خود سے باتیں کرنے لگتی تھی اور میرا عالم یہ ہو گیا تھا کہ احسن کی عمر کے کسی بھی نوجوان کو دیکھتی تو اسے بھائی پکارنے لگتی تھی۔
भैया की मौत ने हम सबको अधूरा कर दिया और अब्बू की कमर तोड़ कर रख दी थी। वो दोबारा सऊदी अरब ना गए क्योंकि इनमें काम करने की सकत बाकी ना रही थी। वतन में भी काम करने के लिए हिम्मत के साथ 7 रुपए का मसला था। इन्हीं दिनों दादा जान को बेटी की शादी के लिए रकम की जरूरत थी, लिहाजा उन्होंने अपनी जरे जमीन बेच दी, बेटी की शादी कर दी और कुछ रकम जो वालिद के हिस्से में आनी थी उन्हें दे दी कि तुम इससे कोई कारोबार कर लो। इस तरह वालिद को थोड़ा सा माली सहारा मिल गया। मुश्किलात ने हमारे घर का रास्ता देख लिया था। हालात रोज बरोज बिगड़ते जा रहे थे। अब्बू जो भी काम करते वो बहुत जल्द ठप हो जाता और वह हिम्मत हार कर बैठ जाते। औलाद में हम 2 लड़कियां बाकी थी जो बिन ब्याही थी। उन्हें हमारी भी फिक्र थी। वो चाहते ना थे कि हम नौकरियां करें, लेकिन जब हालात ज्यादा बिगड़ने लगे तो मैं और मेरी बहन दोनों मुलाजमत की तलाश में घर से निकली। एक रोज हम इंटरव्यू के लिए एक कंपनी के दफ्तर गई तो वहां इंटरव्यू लेने वाले शख्स के पास मेरे मामू बैठे थे। उन्होंने हमें देखा तो परेशान हो गए। अगले रोज अम्मी के पास आए और कहा कि तुम्हारी लड़कियां यूं दफ्तरों में क्यों मारी मारी फिर रही हैं। अम्मी ने बताया घर के माली हालात खराब हैं, तुम्हारे बहनोई का कारोबार नहीं चला, सुसर साहब ने जमीन भी बेच दी है और अब खाने के लाले पड़े हैं। मामू हैरान रह गए कि हालात यहाँ तक पहुँच गए, फिर भी मेरी बहन ने मुझे ना बताया। उन्होंने कहा कि तुम खातिर जमा रखो, लड़कियों को ऐसी छोटी मोटी कंपनियों में मत भेजो जिनके मुस्तकबिल का पता नहीं। मैं जावेद मियाँ से बात करता हूँ, वो अगर मेरे साथ दफ्तर में आकर बैठने लगे तो कोई अच्छी सूरत उनके लिए निकल आएगी और दोनों लड़कियों के रिश्ते भी मैं अपने लड़कों के लिए ले लूंगा। इस तरह मामू ने पहली बार हमारा एहसास किया तो अम्मी के तन मुर्दा में जान पड़ गई। मैं खूबसूरत थी। मामू ने मेरे रिश्ते के बारे में अपने बेटे से बात की, उसने हामी भर ली और इस तरह मैं यावर की दुल्हन बनकर मामू के घर आ गई। मामू का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, किसी शय की कमी ना थी। वो अमीर आदमी थे और कारोबार भी बरसों का जमा जमाया था जिसमें अब उनके दोनों बेटे शरीक थे। दरअसल कुछ बरस कबल वालिद और मामू में किसी वजह से रंजिश हो गई थी तो नतीजे में दोनों घरानों में दूरी पैदा हो गई। वालदा ने अपने शोहर का साथ दिया। इस तरह मामू अम्मी से ना मिलते थे, मगर मुसीबत में घिरा देखकर खून ने जोश मारा और वो रंजिशें भुलाकर हमारी मदद को आ गई। कहते हैं ना कि आखिरकार बुरे दिनों में अपने ही काम आते हैं। ये मामू ने साबित कर दिखाया। जब चचा ने देखा कि एक लड़की तो मामू की बहू बना दी गई है तो उन्होंने अपने तीसरे बेटे के लिए भी रिश्ता मांगना अपना फर्ज जाना और झटपट मेरी छोटी बहन को मुनीब के लिए मांग लिया। वालदा ने कहा कि खोला अभी छोटी है, चंद साल ठहर जाए, फिलहाल मंगनी कर देंगे। लेकिन चचा ना माने। उन्हें शक था कि कहीं भावज खोला का रिश्ता अपने भांजे से ना कर दे। खोला चचा जाद मुनीब को पसंद ना करती थी, जबकि मामू जाद साहिर को वो दिल से चाहती थी। ताहम वालिद ने इस बार भी अपने भाई की मोहब्बत को दिल से जुदा ना किया और खोला की मंगनी मुनीब से कर दी। इन्हीं दिनों एक लड़का जिसने खोला को मेरी शादी की तकरीब में देखा था उसके पीछे पड़ गया। खोला ने उससे कहा कि तुम्हारी शक्ल मेरे भाई से मिलती है, तुम मेरे भाई बन जाओ। उसने कहा ठीक है, तुम मुझे अपने मरहूम भाई एहसन की जगह समझ लो। खोला भूलपन में उससे मिलने लगी और उसे खत भी लिखने लगी उस एतबार पर कि वो उसका भाई बन गया है, लेकिन वो लड़का सही ना था। उसने मेरी मासूम बहन को बेवकूफ बनाया और बाद में उसे ब्लैकमेल करने लगा। खोला को जब अपनी गलती की संगीनी का एहसास हुआ तो वो परेशान हो गई और मुझे मजहर की चालबाजियों से आगाह किया। मैंने अपने देवर साहिर को हर बात बता दी तो उसने मजहर को जा पकड़ा, उसकी खूब खबर ली और खोला की उससे जान छुड़वाई। खोला के दिल में साहिर की मोहब्बत ने घर कर लिया, लेकिन अब तो मुनीब से मंगनी हो चुकी थी। वो किसी सूरत मामू की बहू नहीं बन सकती थी क्योंकि हमारी 2 बड़ी बहनें पहले ही चचा की बहुएं थी। अगर खोला का रिश्ता मुनीब से तोड़ देते तो चचा जाद दोनों बहनोई बिगड़ जाते। इस तरह बहनों की जिंदगी पर बुरे निताइज मुरतब हो सकते थे। जो जो शादी के दिन करीब आते जाते थे खोला रो रो कर हलकान हुई जाती थी। उसका बस नहीं चलता था किसी तरह मुनीब से जान छुड़ा ले। वह आधी रात को उठ उठ कर दुआ करती कि अल्लाह करे कुछ ऐसे असबाब पैदा हो जाए कि उसकी और मुनीब की मंगनी टूट जाए और वो साहिर की हो जाए। साहिर भी दिल में उसके लिए पसंदीदगी रखता था, लेकिन इस वजह से मजबूर था कि खोला की मंगनी हो चुकी थी। बहरहाल शादी का दिन मुकर्रर हो गया। खोला मायूं बैठ चुकी थी। अगले दिन मेहंदी और फिर रुखसती थी कि अचानक वो हुआ जिसका किसी को गुमान भी ना था।
ہماری بھابھی شادی سے قبل جس ساتھی افسر کو پسند کرتی تھی، اتفاق سے مظہر اس شخص کا چھوٹا بھائی نکلا۔ بھابھی نے جب اپنے پسندیدہ کلیگ افسر کو منیب کی شادی کا دعوت نامہ بھیجا تو کارڈ مظہر نے بھی دیکھا، اس پر پتہ، فون نمبر سب درج تھا۔ خولا کا نام دیکھ کر اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک گئی اور اس نے منیب کو فون کر کے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ یوں خولا کے کچھ خطوط اس نے منیب کو دکھائے اور کہا کہ تمہاری ہونے والی بیوی میرے ساتھ کئی ملاقاتیں کر چکی ہے، جن کا تذکرہ ان خطوط میں موجود ہے۔ منیب نے مائرہ بھابھی کو اس بات سے آگاہ کیا۔ مائرہ کو تو جیسے موقع چاہیے تھا۔ وہ خولا کے پاس آئی اور بولی، سچ سچ بتا دو کہ کیا معاملہ ہے، کیا یہ بات صحیح ہے کہ تم مظہر سے ملتی تھی اور اسے خط لکھتی تھی؟ وہ بولی کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، میں اس سے ملتی تھی اور خطوط بھی لکھتی تھی۔ یہ جان کر خولا نے کہہ دیا تاکہ وہ منیب سے جا کر یہ بات کہہ دے۔ مائرہ کی اپنی شادی زبردستی ہوئی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ خولا اور اس کے بھائی منیب کی شادی اس طرح ہو کہ وہ بھی زبردستی کے بندھن میں بندھ کر ناخوش زندگی گزارے۔ اس نے منیب کو آگاہ کیا کہ خولا کہتی ہے کہ مظہر نے صحیح کہا ہے، وہ اسے ملتی تھی اور خطوط بھی لکھے تھے۔ تبھی منیب نے عین وقت پر شادی سے انکار کر دیا۔ امی نے پریشان ہو کر ماموں کو فون کیا تو وہ ساحر کو لے کر آ گئے اور بولے، خولا مایوں بیٹھی ہے تو بیٹھی رہنے دو، اسے ساحر کے نام کا زیور اور جوڑا پہنا دو۔ بارات وقت پر آئے گی لیکن دلہا اب ساحر ہوگا۔ والد پر تو منیب کا شادی سے عین وقت پر انکار مرے پرسوں درے کے مصادق تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں پڑ گئے تھے۔ جب شادیانے بجنے لگے تو چونک کر باہر آئے۔ والدہ نے آگاہ کیا کہ خولا کو اس کا ماموں اپنی بہو بنانے کے لیے آ گیا ہے، وہ اب ساحر سے بیاہی جائے گی، تم ساحر اور خولا کے نکاح میں آ کر بیٹھ جانا، اسی میں ہماری عزت ہے۔ چچا کی بہو نہ بن سکی نہ سہی، ماموں کی بہو سہی۔ پہلے 2 لڑکیاں چچا کی بہویں بن چکی ہیں، اب 2 ہماری بیٹیاں ماموں کے آنگن کا سنگھار ہو جائیں گی، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اللہ ساحر کو لمبی عمر دے جس نے ہماری لاج رکھ لی، ورنہ آج لوگ ہم پر انگلیاں اٹھاتے۔ منیب نے جو ہمارے ساتھ کیا برا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ عزت رکھنے اور عزت بڑھانے والا ہے۔ والد نے یہ سنا تو آنسو پوچھ لیے، سکون کا تاثر ان کے افسردہ چہرے پر بکھر گیا اور خولا کا نکاح ساحر سے ہو گیا۔ آج میں اور وہ اپنے گھروں میں خوش ہے۔ سچ ہے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی معجزے دکھاتا ہے، خولا اور ساحر کی شادی بھی کسی معجزے سے کم نہیں۔